بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں آج کی اس کانفرنس کو منعقد کرنے کے اوپر آصف شاہ لیکچرر اور پاس شیڈیول کیمپس تو خاص طور کے اوپر شہزاد سرفراز صاحب آپ کو آپ کی ساری ٹیم کو جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ہماری جتنے بھی یہاں پر یوتھ موجود ہے، نوجوان موجود ہیں، کیونکہ ابھی شام کا وقت بھی جو ہے وہ لیٹر آور میں ہم آ چکے ہیں، تو پھر میں بس یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ بے شک چلے جائیں، جو بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ تھوڑا ڈسپلن قائم ہو جائے۔ زیادہ ٹائم نہیں میں لینا، چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کر دی، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بنیادی طور کے اوپر سب سے پہلے مجھے ہمیشہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے نوجوان آگے آتے ہیں اور پاکستان کی جو ہماری یوتھ ہے، جو ہماری آبادی کا 60% ہے اور تقریباً 12 کروڑ کے قریب ایسے نوجوان ہیں جن کی عمریں 18 سے 35 سال کے درمیان ہیں، تو بڑا آسان کام ہوتا ہے کسی کو ڈسکریج کرنا ہو، ڈی موٹیویٹ کرنا ہو اور نیگیٹیوٹی پھیلانی ہو، یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ لیکن مجھے ہمیشہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے جب میں ایسی کانفرنسز کے اندر شریک ہوتا ہوں تو وہ میرے لیے بھی ایک پارٹ آف موٹیویشن ہوتی ہے کہ جب ہم آپ لوگوں میں انرجی دیکھتے ہیں تو ہماری بیٹریاں بھی جو ہے وہ ریچارج ہو جاتی ہیں پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، اور خاص طور کے اوپر جب ایسا نظر آتا ہے، سکسیس سٹوریز نظر آتی ہیں، اور جب یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری وہ یوتھ، ہماری وہ نوجوان جو کہ ہمارا پاکستان کا جو ہیومن کیپٹل ہے، جو یوتھ کا ہمارا ہیومن کیپٹل ہے، یہ پاکستان کا صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ ایک اثاثہ ہے، کیونکہ آپ ہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہاں پر اگر آج بیٹھے ہیں تو ہم بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس، سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایک بڑا خواب ہونا چاہیے، ایک بڑا جو ہے وہ آبجیکٹو ہونا چاہیے، اور وہ آبجیکٹو آپ کے اوپر ہے کہ وہ آبجیکٹو جو ہے وہ آپ کی سیلف پروموشن بھی ہو سکتی ہے، وہ آبجیکٹو آپ کا خواب جو ہے وہ میٹیریلسٹک بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا فیوچر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، ایک اچھا لائف سٹائل ہو۔ دوسرا آپ کا خواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ یاد رکھا جائے، آپ جو ہے وہ لیجنڈز کے اندر کنسیڈر ہو، یا آپ دنیا کے اندر جو گریٹ لیڈرز آئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا شمار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت تو سب کو دی ہوئی ہے، انسان کو تو اشرف المخلوقات جو ہے وہ بنایا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا خوب تر سے خوب تر کی جو ہے وہ خواہش ہے۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں۔ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دی ہوئی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا خواب جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، آپ کا جو گول ہے، جو آپ کا آبجیکٹو ہے وہ کتنا بڑا ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کتنے فوکس میں ہیں، آپ کی جو کلیئرٹی ہے مائنڈ کے اندر وہ کتنی ہے۔ اور یہ میں بات آپ کو بتا دوں، یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات بتا رہا ہوں، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگوں کو میں نے ضائع ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خدا داد جو ہے وہ ٹیلنٹ دیا ہے، صلاحیت بھی دی ہوئی ہے، لیکن
ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹیلنٹ وداؤٹ پیشن از یوز لیس. یعنی کہ اگر آپ کے اندر اسکل موجود ہے، ٹیلنٹ بھی موجود ہے، صلاحیت بھی موجود ہے، لیکن اگر آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہی موجود نہیں ہے، اگر آپ کے اندر ہارڈ ورک کرنے کی جو ہے وہ اندر سے آپ کے اندر کک ہی پیدا نہیں ہو رہی، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ جو ہے وہ بڑے انسان نہیں بن سکتے. اگر آپ کو آپ کے اوپر ہمیشہ خوف کا بت جو ہے وہ طاری رہے، یعنی کہ جو کہتے ہیں فیئر آف فیلئر، وہ کہتے ہیں نا کہ سکسیس ہیز مینی فادرز اور فیلئر از آرفن. یعنی کہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کی کامیابی کی داد لینے سارے آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری صرف آپ ہی کے اوپر ہوتی ہے، اس کے سول رسپانسبل آپ ہی ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا چلے جو گھٹنوں کے بل چلے. اگر آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو، اگر آپ کے اندر یہ سیلف بلیو ہی نہیں ہے کچھ کر کے دکھانے کا، اگر آپ کے اندر وہ موٹیویشن ہی نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیسے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 آپ نے جو ہے وہ شکست سب سے پہلے دینی ہے فیلئر کے خوف کو. اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ ہے ایک اور چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے جو انسان کو جو ہے آگے نہیں بڑھنے دیتی، وہ ہے میں کا بت. میں یہاں پہ موجود ہوں، میں منسٹر آف انفارمیشن ہوں اسٹیٹ کا، میں نے الیکشن جیت لیا، میں ایک مڈل کلاس سے آیا، مڈل کلاس کے گھر سے آ کے میں پارلیمنٹ کے اندر پہنچ گیا، لوگوں نے مجھے منتخب کیا، اسمبلی میں پہنچ گیا، میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں، 4 لوگ جو ہے وہ مجھے جانتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی یہ چیز میرے سر کے اوپر سوار ہو جائے، یہ چیز میرے سر کے اوپر سوار ہو جائے اور میرے کوٹ کے کالر جو ہے وہ یوں ایسے ہو جائیں اور میری گردن میں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ سریا آ جائے اور میں اپنی ہمبلنس کو جو ہے وہ چھوڑ دوں اور میں کہوں کہ میں ہی میں ہوں، میں عقل کل بن گیا ہوں، میرے اندر جو ہے وہ سیکھنے کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے اور میں نے سب کچھ جو ہے وہ سیکھ لیا ہے، تو پھر جو ہے انسان کو جو میں کا بت ہے وہ انسان کو بڑا آدمی بننے سے روکتا ہے، انسان کو جو ہے وہ عظیم لیڈر بننے سے جو ہے وہ روکتا ہے. تو بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کسی بھی جگہ کے اوپر پہنچ جائیں، کسی بھی جگہ کے اوپر، کسی بھی مقام کے اوپر اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ محنت کرنا نہ چھوڑیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کامیاب ہو گئے. سکسیس جو ہے وہ تو ایک منظر ہے، آپ نے سکسیس سے ایکسیلنس کی طرف جانا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ لائف از اے کنٹینیوس اسٹرگل. زندگی جو ہے وہ جد و جہد مسلسل کا نام ہے. آپ جو ہے وہ آج اگر اس فورم کے اوپر کھڑے ہیں تو آپ جو ہے وہ اگر اقبال کے جو شاہین بننا ہے، آپ نے اگر آپ نے اقبال کا شاہین بننا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو محنت بھی اتنی کرنی پڑے گی، آپ کو خوف کے بت کے اوپر بھی قابو پانا پڑے گا، آپ کو جو ہے وہ میں کے بت کو بھی جو ہے وہ توڑنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ پھر آپ آگے بڑھ سکیں گے. ادروائز جو ہے یہ زنجیریں آپ کے پاؤں میں رہیں گی، یہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیں گی. تو لہٰذا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے سے پہلے اپنا مائنڈ میں اپنا گول، اپنا آبجیکٹو جو ہے اس کو کلیئر رکھیں اور جتنا آپ کا گول بڑا ہوگا اتنی زیادہ محنت آپ کے اندر کرنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد بھی آئے گی، آپ کے اندر جو ہے وہ صلاحیت بھی اس حوالے سے پیدا ہوگی. کیونکہ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو مجھے تو یہاں پر بڑے بڑے لیجنڈز بیٹھے نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈرز بیٹھے نظر آ رہے ہیں، یہاں مجھے بڑے بڑے اقبال کے جو ہے وہ شہید نظر آ رہے ہیں. اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پرواز ہے دونوں کی ایک سی فضا میں، پرواز ہے دونوں کی
ایک سی فضا میں سرکس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ مجاہد کی اذان اور ملا کی اذان اور. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مجاہد بننا ہے جو سیلف لیس ہوتا ہے، جس کا مقصد اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنا نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے کام کرتا ہے. وہ ایسے اقدام لیتا ہے جس سے معاشرے میں بہتری آتی ہے، وہ ایسے اقدام لیتا ہے جس سے اس کی ملک کے اندر بہتری آتی ہے، وہ ایسے اقدامات لیتا ہے جس سے انسانیت کے اندر جو ہے وہ بہتری آتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بڑی بڑی ایجادات ہوئی، جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو رہی، اس کا جو بھی فور فادر ہے، اس کا جو بھی اس کو لانچ کرنے والا ہے، اس کو لوگ اچھے الفاظ کے اندر جو ہے اسے یاد رکھتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ سب کا تعلق جو ہے وہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ کا آئی ٹی کی فیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے، بڑا اہم ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے جو ہے وہ کام کریں. اور یہ وہ ملک ہے جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نواز رکھا ہے. یہ وہ ملک ہے جو پاکستان دنیا کے اندر جو ہے وہ ایٹمی طاقت بھی ہے. یہ وہ ملک ہے جس کے پاس بہترین جو ہے وہ آرمی بھی ہے. یہ وہ ملک ہے جو کہتے ہیں کہ اس کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کس میں ہمت ہے کہ لائے ہماری پرواز میں کوتاہی، کس میں ہمت ہے کہ لائے ہماری پرواز میں کوتاہی، ہم پروں سے نہیں ہم حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو ہر مشکل حالات کے اندر پرفارم کرتی ہے. ابھی یہاں سے ہمارا ایک دوست اس کے سامنے آیا جس کا ایوارڈ بھی دیا گیا. کووڈ کے دوران 100 سال میں ایسا وائرس نہیں آیا. دنیا کے حالات چینج ہو گئے، معمولات زندگی چینج ہو گئے، آپ کی ایجوکیشن کا پروسیس چینج ہو گیا، آپ کی اکانومی کا پروسیس چینج ہو گیا. لیکن اس دوران یہی ملک پاکستان ہے، یہی کے لوگوں نے ہمیں یہ پتا چلا جو آپ فیس ماسک یوز کرتے ہیں 10 روپے 15 روپے میں ملتا تھا، جب ماسک کی ضرورت پڑی تو پتا چلا کہ آپ کو 500 کا ایک ماسک ملنے لگ گیا. لیکن وہی ٹائم آیا کہ ود ان نو ٹائم اسی ملک نے جو ہے وہ ماسک بھی بنانے شروع کر دیے. اسی ملک نے جو وہ پی 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 کٹس جو حفاظتی کٹس پہن کے کووڈ پیشنٹ کے پاس ڈاکٹرز جاتے تھے، یہاں کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کو پہن کے ضروری ہے کھڑا ہونا، وہ پی 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 کٹس نہ صرف پاکستان میں بننا شروع ہو گئی بلکہ آپ نے وہ ماسک پی 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 کٹس بنا کر باہر ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیے. آپ جو ہے وہ آپ نے اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ ہم نے آن لائن ساتھ شروع کر دی. اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹیلی میڈیسن ہم نے شروع کر دی. اسی طریقے سے کہتے ہیں کسی قوم کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے اوپر کرائسس ہوتا ہے. اچھے وقت میں تو سب ہی اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہر شخص کا، ہر کھلاڑی کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے اوپر پریشر آتا ہے، اور پریشر میں ہی آپ جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. اسی میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پوٹینشیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پر مشکلیں اتنی پڑی کہ ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو گئی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان نے جو ہے وہ آؤٹ پرفارم کیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ مشکل وقت کے اندر آؤٹ پرفارم کیا ہے. میں صرف آپ کو جاتے جاتے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ ہیں. ہماری حکومت کا پرائم منسٹر عمران خان کا جو فوکس ہے، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ان سے کافی سیکھا ہے، کیونکہ جب وہ کرکٹ کے میدان میں آئے تو عمران خان کو لوگوں نے کہا کہ اچھا کھلاڑی نہیں بن سکتا، اچھا باؤلر نہیں بن سکتا. انہوں نے اپنے اوپر محنت کی، اپنا ایکشن ٹھیک کیا، اچھے باؤلر بنے، اچھے کھلاڑی بنے. پھر کہا اچھا کپتان نہیں بن سکتا، اچھا کپتان بھی بن کے دکھایا، اور پھر اچھے کپتان کے ساتھ دنیا کا بہترین کپتان کرکٹ میں بن کے دکھایا اور پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بن کے دکھایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان خود جو ہے وہ سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں. اگر وہ فیلڈ میں ہیں تو سب سے زیادہ ٹریننگ وہ کرتے تھے. اگر ٹیم مشکل میں ہے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میری 6 نمبر پہ بیٹنگ ہے، وہ 1 ڈاؤن بھی جا کے کھیلتے تھے. اگر مشکل میں ہے تو بالنگ بھی خود آ کے کرتے تھے. وہ ہمیشہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لیڈ بائی ایگزامپل ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب پرائم منسٹر صاحب کچھ چیزوں کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیشن بلڈنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ دل سے یہ بات بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو جو ہے وہ عظیم ملک بنانا ہے. وہ دل سے اس بات کو بلیو کرتے ہیں
کہ ہم نے اپنے ملک کو قرضوں کی دلدل سے باہر نکالنا ہے، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کی آمدن آپ کی 10,000 ہے، خرچہ 20,000 ہے، آپ لوگوں میں سے کسی کو مانگنے کے لیے جا کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے تو کیسا لگے گا، کتنا آپ کے اوپر مشکل گزرتی ہے۔ یہی ہمارے ملک کا ہے، اخراجات ہمارے بہت زیادہ ہیں اور آمدن ہماری جو ہے وہ کم ہے، تو ہم اپنی جو دولت ہے، ویلتھ کریشن ہے، اس کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک میجر کمپوننٹ جو ہے وہ ہمارا آئی ٹی کا ہے۔ ہم نے 2018 میں ہمیں ایکسپورٹس ملی $850 ملین پر، پچھلے سال ہم اسے $2 ارب کے اوپر لے کر گئے ہیں۔ اس سال ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم سے $3 ارب سے زائد جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کو لے کے جائیں گے۔ ہم نے فری لانسنگ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ نے کامیاب جوان پروگرام شروع کیا ہے، 10 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے۔ آپ لوگوں کی انپوٹ جو ایکسپرٹس کی اس کو بھی ہم شامل کریں گے۔ 2 لاکھ ہم نے نوجوانوں کو سرٹیفائی کرنا ہے۔ 100 کے قریب ایسے ہائی ٹیک پروگرامز ہیں جس کے اندر ہم ان کو اسکل فار آل کے نام سے، یعنی ہنر سب کے لیے وہ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ 25,000 لوگوں کو سرٹیفائڈ کر چکے ہیں، باقی جو ہے وہ آلریڈی انرولڈ ہیں، مزید 1 لاکھ اور انرولڈ ہونے جا رہے ہیں۔ تو 2 لاکھ بچہ جب ویب ڈیزائننگ کے اندر، موبائل ایپس ڈیولپمنٹ کے اندر آگے نکلے گا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر آگے نکلے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جب وہ آگے نکلے گا، بلاک چین ٹیکنالوجی کو جب سمجھ کے وہ آگے نکلے گا، تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو ریونیو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ جنریٹ کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہمارا فری لانسر ہے، جو ہمارا ایچ آر ہے، وہ بیسٹ ایچ آر ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں فوکس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، جب میں کہتا ہوں کہ مجھے وہ اپنے پاکستانی ہونے کے اوپر فخر ہے، مجھے اپنے پاکستان کی یوتھ کے اوپر فخر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی بنائی منسٹری آف کامرس کے ساتھ مل کے کہ پہلے یہ پابندی تھی کہ آپ ہولڈنگ کمپنی کسی اور ملک میں نہیں بنا سکتے، آپ کو ہولڈنگ کمپنی، آپریشنل کمپنی دونوں پاکستان میں رکھنی پڑتی تھی۔ آج آپ یہ دیکھیں، آج کی یہ فکر رہی ہے کہ ہمارے وہ سٹارٹ اپس $300 ملین کی سیڈ منی، یعنی کہ اپنی سٹارٹ اپ جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آ چکے ہیں، جن کے پاس آئیڈیاز تھے، جن کے پاس صلاحیت موجود تھی، لیکن ان کے پاس سرمایہ موجود نہیں تھا۔ وہ انٹرنیشنلی دنیا کی مارکیٹ سے $300 ملین آج کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ لے کر آ چکے ہیں۔ یہ ہم نے ان پالیسیز کے اندر جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ اسی طریقے سے کامیاب جوان پاکستان کے تحت آپ یہ جتنی یہاں پر یوتھ بیٹھی ہے، یہ سب اہل ہیں کہ آپ 1 ملین تک وداؤٹ کولیٹرل اور 2 کروڑ روپے تک آپ 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے بہت کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر، وہ بھی گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے، آپ جو ہے وہ بینک سے لون لے سکتے ہیں، اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، ان سب نوجوانوں میں مجھے نوکری کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے نوکریاں بانٹنے والے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، مجھے انٹرپرینور نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ نے جو ہے وہ جب آپ یہاں سے نکلنا ہے تو آپ نے جاب سیکر نہیں، جاب کریٹر جو ہے وہ بننا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو لفظ ہے نا، آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ امپاسبل ہے، یہ آپ نے سنا ہے، سب نے امپاسبل یہ سنا ہے یہاں پہ، میں نے تو بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے، یہ جتنے ایوارڈ لے کے گئے ہیں انہوں نے تو امپاسبل کا مطلب ہی چینج کر دیا ہے۔ انہوں نے امپاسبل کو بنا دیا ہے آئی ایم پاسبل، آئی ایم پاسبل۔ لہذا آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ نے یہاں سے پازیٹیولی سوچنا ہے، اور یہاں سے پازیٹیولی سوچنے کے لیے پہلے یہاں سے کنونس ہونا پڑتا ہے، دل سے کنونس ہونا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاق کے پرواز رکھتی ہے۔ تو لہذا یہاں سے آپ نے کنونس ہونا ہے، اور جب دل سے آپ کنونس ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے مائنڈ کو بھی جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نے پاکستان کو جو ہے آگے لے کے جانا ہے۔ کوئکلی میں آپ کو ای کامرس کے حوالے سے جو ہماری گورنمنٹ کے انیشیٹو ہے وہ بتاتا چلوں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹس کے اوپر آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو ڈیجیٹلی پیمنٹس کریں گے، ان کے اوپر جو ٹیکس سٹرکچر ہے اس کے اندر ہم کافی
جو ہے وہ ریلیف دینے جا رہے ہیں. ہمارے وہ ایریاز جہاں پر انٹرنیٹ بہت ضروری ہے کیونکہ ڈیجیٹلی لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس انٹرنیٹ کو آگے بڑھانا بڑا ضروری ہے, اور گورنمنٹ 31 ارب روپیہ ہم جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں یو ایس ایف کے تحت, یونیورسل سروس فنڈ کے تحت, جس میں ہم پاکستان کے سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر جتنے بھی تحصیلیں ہیں ڈسٹرکٹس ہیں علاقے ہیں ان کے اندر ہم 3G 4G سروس کو لے کے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دسمبر 2022 کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ 5G بھی ممکن ہوگا. 5G انٹرنیٹ کے ہمارا کام کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہم آپ کے فیصلہ آباد کے اندر جو ہمارا نیشنل انکیوبیٹر سینٹر اسلام آباد میں, کراچی, لاہور میں کام کر رہے ہیں, اسٹارٹ اپس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں فیصلہ آباد کے ہمارے نوجوانوں کو کہ آئندہ چند ماہ کے اندر آپ کا اپنا جو ہے وہ نیشنل انکیوبیٹر جو ہے وہ فیصلہ آباد کے اندر بننے جا رہا ہے, جو کہ اسٹارٹ اپس کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا. اپنی آئیں گی کہ جہاں کی ہماری اپنی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کے آئیں گے. اسی طریقے سے حکومت جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے. آپ نے اسپیشل اکنامک زونز کا نام سنا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس پنڈی ادھر چلے جائیں آپ سائیاں والا کے پاس, تو یہاں پر علامہ اقبال اسپیشل اکنامک زون ہے جس کو ہم فٹمک بھی بولتے ہیں. اس کے اوپر بے شمار انسینٹیو ہیں, انرجی کے اوپر, ٹیکس کے اوپر, انڈسٹریلائزیشن کرنے کے لیے. اسی طریقے سے ہم ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے پہلی بار ہم نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس کیا ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بننے جا رہے ہیں, اور اسلام آباد میں پہلے ٹیکنالوجی زون کے اوپر, اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے اوپر جو ہے وہ کام بھی اس کا شروع ہو چکا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم سافٹ ویئر ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے لیے بھی یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں. اور آلریڈی جو فیصلہ آباد کے اندر جو ایک جگہ کے اوپر اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے کینال روڈ کے اوپر, وہ بھی اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کے اندر ہم نے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ ڈالنا ہے. اور ایک پلیج میں بھی آپ سے یہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے سیکھا ہے یہ اب آپ کے پاس بھی جو ہے وہ امانت ہے, لیکن اس امانت کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے جو سیکھا ہے, جو لرننگ کی ہے, یہ آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو آگے بھی پہنچانا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیے سے دیا جو ہے وہ آگے جلتا ہے, اور آپ نے جو ہے اس کو آگے نالج شیئرنگ کرنی ہے, کیونکہ آج نالج اکانومی کا زمانہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے راتوں رات جو ٹیکنالوجی آگے ایڈوانس ہوتی ہے, اس کو اسی طریقے سے آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو جو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ ہر صورت ہر حال کے اندر جو ہے وہ فراہم کریں گے. اور گورنمنٹ نے آلریڈی آپ کے علم میں ہوگا شہزاد صاحب, لیکن اس میں پبلک یونیورسٹیز ہیں, ہم کوشش کریں گے پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بھی لے کر آئیں. اوور آل ابھی تک حکومت 50 ارب روپے کی ڈفرینٹ اسکالرشپ جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر دے چکی ہے. اور خاص طور کے اوپر وہ ہمارے لوگ جن کی آمدن 45,000 یا اس سے کم ہے, ان کے 2-2 3-3 بچے آگے ہائر ایجوکیشن میں پڑھنا چاہتے ہیں, گریجویشن میں جانا چاہتے ہیں, پوسٹ گریجویشن میں جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہم نے 2 لاکھ اسکالرشپ ابھی تک جو ہے وہ ہم احساس پروگرام کے تحت دے چکے ہیں. صوبے اپنی الگ رحمت للعالمین اسکالرشپ کے نام پر انہوں نے تقسیم کی ہے, تاکہ ہماری جو بچے اپنی تعلیم آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ اپنی تعلیمی پروسیس کو بھی جو ہے وہ آگے لے کے جا سکے. تو آخر میں بس آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں پنجابی کے اندر کہ محنت کر محنت کا صلہ جانے خدا جانے, محنت کر محنت کا صلہ جانے خدا جانے, دیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے. تو ہم نے اپنے حصے کی شمع جو ہے جلانی ہے. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت بھی ڈالے گا. تو میرے ساتھ مل کے آپ کو جو ہے وہ یہ نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. آگے آواز نہیں آ رہی, آواز تو اس کیمرے سے باہر جانی چاہیے نا, کہ پتہ چلے چنے اڑ کے دیہاتوں کو بھی کہ یہاں پر وہ دل سے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. 2 منٹ آپ کے اور چاہیے, بس زیادہ ٹائم نہیں چاہیے مجھے آپ کا. I would like to call Mr. Raja Ziaul Haq on stage to present a Guest of Honor Award to Mr. Farooq Habib from Technolands and Team PIBC.
everyone for your presence here. Now I would like to call Mr. Shehzad Sarfraz on stage to present an appreciation award to Mr. Farooq Habib. Again from Fast University. I would like to call Mr. Shehzad Sarfraz to present the guest of honor and appreciation award to Mr. Qasim Aga Khan, another award for PIPC and the CEO of Technolab from Fast University. Thank you very much Fast University for being an amazing host. बहुत अच्छे गुजरे 2 दिन आप लोगों के साथ. A huge round of applause for yourself, for the ACM chapter of Fast University, for the guest of honor Pakistan. Thank you everyone. So this is amazing conference today happens, and we are this year, and hopefully that we can doing more and more conferences. Take care, bye bye.